بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چونکہ اکابر علماء کافی موجود ہیں اور بہت ساری عام شخصیات کی گفتگو آپ نے سنی، کچھ کی باقی ہے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ ان کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر فخر کرتی ہے مسلمانی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت نے اپنی پوری زندگی جس طریقے سے پوری دنیا میں اپنا فیض پھیلایا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اللہ سے جوڑا، میں ان کے ان خدمات کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلفاء کے ذریعے، ان کے مریدین کے ذریعے، ان کے شاگردوں کے ذریعے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے فیض یافتان کے ذریعے اس فیض کو جاری اور ساری رکھے، اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہاں کوئی باقی رہنے کے لیے نہیں آتا، جس نے بھی آنا ہے واپس جانے کے لیے آنا ہے۔ تو ہمارے اکابر، ہماری دین اور ہماری شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ ایسے موقع پر صبر جمیل اختیار کیا جائے، اور اول صدمہ ہی کا صبر معتبر ہوتا ہے، بعد میں تو آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عمومی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس لیے میں حضرت کے تمام خلفاء سے تعزیت بھی کرتا ہوں، حضرت کے صاحبزادگان حضرت مولانا سیف اللہ صاحب اور حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں، تمام لاحقین کو صبر کی بھی تلقین کرتا ہوں، اور ان کو ان فضائل کی بشارت دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔